الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت اور بندگی، اور ہماری اور آپ کی ہر قسم کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر ایک بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا، تاکہ دین و دنیا کی ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا سلیقہ ہمیں آئے، ہم ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اور اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں، آخرت کو بھی کامیابی سے ہمکنار کر لیں۔ حاضرین گرامی قدر، بحیثیت مسلمان ہماری اور آپ کی اس دنیا کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کے مال دولت اور لوگوں کی جائیداد اور ان کی اپنی جو بھی ملکیت ہے، اس پر کبھی غلط نظر نہ رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو جائز لقمے اور حلال کمائی کا متلاشی بنا کر رکھیں، محنت کرنے والا بنا کر رکھیں،
محنت کی کھائیں، کوشش کر کے حلال روزی کھائیں، حرام اور ناجائز کی طرف ہماری اور آپ کی نظر نہ جانے پائے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ آپسی رضامندی سے تجارت کے ذریعے مال کا تبادلہ کرتے ہو اور جو کماتے ہو اسے کھاتے پیتے ہو تو بات الگ ہے، لیکن ناحق یا ناجائز طریقے سے کسی کا مال کمانے والے کام یا کسی کا مال چھیننے والے کام ایک ایمان والے کو نہیں کرنے چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس دنیا میں انسان جو جیتا ہے اسے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تحفظ کا احساس چاہیے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اس کی عقل محفوظ رہے اور اس کا اپنا دین محفوظ رہے، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ اور اسلامی شریعت بھی اور اسلامی شریعت کے علاوہ دنیا کا ہر قانون بھی یہ مانتا ہے کہ ہر انسان کی ان بنیادی چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اسلامی شریعت کا منشور یا اسلامی شریعت کے بنیادی قوانین، اسلامی شریعت کی اساسی تعلیمات کا تذکرہ فرمایا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مال کے تحفظ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لوگو سنو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، لوگو سنو، تمہارے اپنا خون ایک دوسرے کے اوپر، تمہارے اپنی عزتیں ایک دوسرے پر اور تمہارے اپنے مال ایک دوسرے پر، حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح آج کے دن اس مہینے میں اور اس شہر میں یعنی مکہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں اور خاص طور پہ عرفہ کے دن اللہ کے نبی نے کہ اتنی ساری حرمتیں جمع ہو کر جو تقدس حاصل ہوا ہے، تم یقین کرو تمہاری ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے جان یا اس کے خون سے متعلق ایسے ہی تقدس تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جس طرح یہاں کسی بھی نافرمانی کو بہت بڑی نافرمانی تصور کیا جائے گا، ایسے ہی اگر کسی کے مال پہ غلط نظر ڈالو، اس کی عزت و آبرو پہ زیادتی کرو یا پھر یہ کہ اس کی جان یا اس کے خون پہ دست درازی کرو تو تم ذمہ دار ٹھہرائے جاؤ گے، حرام ہے تمہارے اوپر کہ تم اس قسم کا کوئی معاملہ کرو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بنیادی تعلیم مجھے آج آپ کو کیوں یاد دلانی پڑی؟ سماج کے اندر اگر آپ کی نظر ہو تو اس وقت جو معاملات ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان معاملات میں سے ایک بہت بڑا معاملہ ہے دھوکے کا، مالی معاملات میں دھوکہ دینا، کاروبار کے نام پہ دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے دھوکے سے کام لینا، یہ ہمارے سماج کے اندر دن بدن بڑھتی ہوئی صورتحال۔ نہ صرف یہ کہ دن بدن ایک دوسرے کے مال لوٹے جا رہے ہیں، خاص طور پر نئی دنیا کے اندر ٹیکنالوجی اب جب ترقی کر گئی ہے، آپ جانتے ہیں آن لائن فراڈ کی مختلف شکلیں نکل آئی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے، ان کے بینک کے اکاؤنٹ خالی کر لیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے معاملات ہونے لگے۔ ان حالات میں سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلامی شریعت ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم پرائے مال پر کبھی غلط نظر نہ ڈالیں۔ غلط نظر ڈالنا تو دور کی بات ہے، بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہر وہ مال کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، میری اور آپ کی جیب تک آ رہا ہے، کیا وہ حلال ہے، کیا وہ جائز ہے، کیا وہ میرے لیے درست ہے، اس پر ایک مسلمان کو گہری نظر رکھنی چاہیے۔ کوئی لوٹے نہ لوٹے یہ بات کی بات ہے، بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ایک مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری طرف کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ آنے پائے، اور ناحق طریقے سے حرام تو دور کی بات ہے، سلف صالحین کی زندگیاں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے نا،
پتہ یہ چلے گا کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، مشتبہ مال جس کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ایسا لقمہ بھی وہ اپنے گھر میں لانا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کو نہیں کھلایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اسماعیل، ان کی سیرت میں اہل علم نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، میں نے اپنے گھر میں کبھی شبہ والا کوئی ایک درہم بھی آنے نہیں دیا ہے۔ یہ اصل میں ایک ایمان والے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر ایک طرف بڑھتی ہوئی بے روزگاری بہت ہے، لوگ پڑھ لیتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، قابل بن جاتے ہیں، لیکن ان کی قابلیت کے مطابق ان کو نوکری نہیں ملتی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نوکری ملتی ہے لیکن وہ نہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت سے بہت کم ہے، وہ نوکری نہیں کرتے۔ اب بے روزگاری، آدمی کو پیٹ تو اللہ نے دیا، آدمی کی ضرورتیں تو آدمی کے ساتھ لگی ہیں، ایسے موقع پر شیطان لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر غلط طریقوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے کاروبار جو شریعت اسلامیہ کے ضوابط اور قوانین پہ کھرے نہیں اترتے، ایسے معاملات جن کا ایک پہلو تو بڑا اٹریکٹیو، بڑا متاثر کن ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے پہلو جہاں ابہام ہوتا ہے، جہاں شریعت کی طرف نظر میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، وہ پوچھنا نہیں چاہتے، معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک ہوڑ لگی، ایک دوڑ لگی ہے کہ کہیں سے بھی کماؤ، کچھ بھی کماؤ، بہرحال کماؤ، اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کی فکر کرو، یہ دوڑ نکل پڑی ہے۔ اور بالخصوص آپ جانتے ہیں ہمارے سماج کے اندر سود کا بہت زیادہ چلن ہے، تو سود کے چلن کی وجہ سے ہر آدمی چھوٹا موٹا کاروبار ایسے ہی قائم کر لیتا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی غیروں کی دیکھا دیکھی سودی معاملات میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنے آپ کو سودی معاملات سے تو بچانا چاہتے ہیں، لیکن سودی معاملات سے بچنے کے نام پر تجارت یا لین دین یا دوسرے معاملات میں دھوکہ دھڑی کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں۔ وہ اکثر کسی ایک چیز میں ذرا برابر، مان لیجئے کوئی مسئلہ آیا، ایک عالم دین نے کہا یہ حرام ہے واضح طور پر، دوسرے عالم دین نے کہا کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر شک ہے، آدمی کہے گا حرام تو نہیں کہا، شک ہی کہا ہے، جب تک حرام نہیں بولیں گے میں کرتا رہوں گا۔ حاضرین گرامی قدر، پہلی بنیادی بات جو آج یاد دلانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، مالی معاملات کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنی محنت کی کماؤں گا اور حلال کماؤں گا۔ محنت کر کے حرام کماؤ تو یہ تو ڈبل گناہ ہے، محنت کی محنت بھی ضائع ہو رہی، حرام کا حرام بھی آپ کے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری بات کہ آدمی محنت کرے اور حلال کمائے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ بہت نہ کمائیں، تھوڑا کمائیں، آپ اپنی قابلیت کے مطابق نوکری نہ پائیں کوئی بات نہیں، لیکن اس سے کم تر درجے پہ اتر کے کمائیں، لیکن حلال روزی کمائیں، جائز روزی کمائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں سب سے پہلے کہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے لیے سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرے اپنے مال میں کوئی ناجائز درہم نہ آ جائے، دینار نہ آ جائے، روپیہ نہ آ جائے، کوئی ایک پیسہ ناجائز طریقے سے نہ آنے پائے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر آئی ہوئی وعید کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نبت من سحت فالنار اولا بها، ما نبت من سحت فالنار اولا بها، جو جسم حرام مال سے پروان چڑھتا ہے، حرام لقمے سے جو جسم پروان چڑھتا ہے، النار اولا بها، تو پھر جہنم ہی اس جسم کے زیادہ لائق ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آدمی حرام لقمہ کھا لیتا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کھا لیا ختم ہو گیا، یا ہو سکتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہو کھا لیا فضلات کی شکل میں وہ نکل بھی گیا میں بری ہو گیا۔ نہیں، آپ کے جسم کے اندر اس سے جو طاقت بنے گی، آپ کا جسم جو اس سے بنے گا، آپ کے اعضاء کو جو قوت ملے گی، اللہ تبارک و تعالی ان کو نیکی کے اندر استعمال کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ مال حرام سے بننے والا جسم، مال حرام سے بننے والی طاقت، اللہ تبارک و تعالی اس سے جنت کے اعمال کرنے کا موقع نہیں دے گا۔
جب حرام مال کھائے ہوں یا تو اپنے آپ کو پاک کر لیں، یا پھر وہ اگر باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناجائز اور حرام ہی کروائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی پھر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ بحیثیت مسلمان اس کا خیال رکھیں کہ آپ اور ہم جو لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، جو روپیہ اپنے گھر لاتے ہیں، جو ہم اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ حلال ہے، پورا حلال ہے، شبہات سے پاک ہے، پوری طرح یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس میں کہیں کوئی جھول نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی غموض نہیں، بالکل پاک حلال صاف مال میں اپنے گھر لایا ہوں۔ اس کا یقین اپنی زندگی میں سب سے پہلے پیدا کیجیے۔ اسی سے روزی روٹی کی برکت، اسی سے عبادتوں کی توفیق، اسی سے اولاد اور بیوی کا، گھر والوں کا نیک ہونا، بہت سارا خیر اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا۔ اور دوسرے نمبر پہ جس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے کسی معاملے سے کسی مسلمان کو کسی قسم کا مالی دھوکہ نہ ہونے پائے، کسی قسم کا دھوکہ نہ ہونے پائے۔ آدمی کئی بار یہ سوچتا ہے بھائی میں تو کوشش کیا، سامنے والا دھوکہ دے گیا تو کیا کروں۔ یاد رکھیے گا، مال میں نے آپ سے لیا، پیسہ میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی جگہ تجارت کر رہا ہوں جہاں دھوکے کا امکان ہے، تو میں یہ کہہ کر بری نہیں ہو سکتا کہ میں نے تو اپنے طور پہ پوری کوشش کی۔ جب پتا تھا کہ جس جگہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں دھوکہ ہو سکتا ہے، آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ دوسرے مسلمان کے مال کو کسی قسم کا ہماری طرف سے دھوکہ نہ ہونے پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا دھوکہ دینے والا اچھا مسلمان نہیں، اچھے مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ آدمی جو آدمی کسی آدمی کو دھوکہ دے، کسی مسلمان کو دھوکہ دے۔ اللہ کے نبی بازار میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اناج بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اناج کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو دیکھا کہ اندر، اوپر سے تو سوکھا ہے اناج لیکن اناج اندر سے گیلا ہے، اور آپ جانتے ہیں گیلا اناج خراب اناج، اناج اگر بھیگ جاتا ہے تو وہ خراب شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اناج کے بیوپاری، یہ کیا ماجرا ہے کہ گیلا اناج، خراب اناج بیچ رہے ہو، جبکہ اوپر تو اچھا نظر آ رہا ہے اندر خراب ہے۔ صحابی نے اپنا عذر پیش کیا، وہ اپنی جگہ پہ سچے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی رات میں بارش ہوئی تھی اس وجہ سے یہ اناج اندر سے گیلا رہ گیا۔ ظاہر بات ہے جب آپ اناج رکھیں گے اوپر سے دھوپ لگ کے اوپر کا حصہ سوکھ جائے گا، اندر گیلا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر بات یہی ہے تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو گیلا حصہ ہے اسے اوپر رکھ دیتے، سوکھے حصے کو تم صرف دکھا کر بیچو گے، یہ دھوکہ دینا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے، بلکہ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ اچھے مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حاضرین گرامی قدر، بحیثیت مسلمان یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ حلال روزی کمائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کے دور میں ایک خاص مزاج پنپ رہا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ لوگ محنت کر رہے ہیں، محنت کر کے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اور ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزگار کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ ان کی قابلیت کے حساب سے نوکری تو دور کی بات، ان کی قابلیت سے کم درجے کی بھی نوکریاں آج لوگوں کو کم مل رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے، حکومتوں کو جو کرنا چاہیے وہ ٹھیک سے کر نہیں پا رہے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے پیسہ لگایا، اپنی زندگی لگائی، محنت لگائی، اور سب لگانے کے بعد ڈگریاں حاصل کر کے آئے، اب وہ اپنی نوکری نہیں پا رہے، ان کے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے، ان کے اندر ناراضگی جنم لے رہی ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں یہ سماج ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا ہے، یہ سماج کے لوگ ہمیں ہماری اپنی صلاحیت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ سارے سماج کے خلاف نفرت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر ساری دنیا کو لوٹیں تو ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ جب سماج کو ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں سماج کی پرواہ کریں، یہاں ہم لوٹیں گے، کھسوٹیں گے۔ ابھی کل کی بات،
ابھی کل کی بات ہے جس کی بنیاد پر میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس عنوان کا انتخاب کروں. آپ سبھی میں سے اکثر کو تجربہ ہوا ہوگا, اچانک ایک فون میرے نمبر پہ آیا, میں نے جب بات کی تو دیکھا کوئی لڑکی دوسری طرف سے بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں کمپنی کی لاٹری میں آپ کا نام آیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر لاٹری نکلی ہے تو میری طرف سے تم ہی رکھ لو میری طرف سے, کوئی حرج کی بات نہیں. کہنے لگی کیوں سر, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم ہی رکھ لو. میں نے پھر اس کو فوراً نصیحت کی, کہا کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے ہو, کیوں لوگوں کو خامخواہ پریشان کرتے ہو, کتنے بھولے لوگ ہیں اسی لالچ میں ڈوب جاتے ہیں, تمہارے چکر میں پھنس جاتے ہیں, کوئی محنت کا کام کرو. تو پلٹ کر وہ کہنے لگی سر اگر اتنی ہی بات آپ کر رہے ہیں تو چلیے میں آ جاتی ہوں, مجھے کوئی نوکری میری قابلیت کے مطابق دے سکتے ہو تو بتائیں, میں آنے کے لیے تیار ہوں. یہ سماج کا وہ غلط طبقہ ہے جو پہلے صحیح رخ پر محنت کر کے آگے بڑھا تھا, لیکن جب اس کی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سماج میں صحیح نوکریاں نہیں ملی تو انہوں نے سارے سماج کو گویا اپنا دشمن بنا لیا اور سارے سماج سے گویا بدلہ لینے کی ٹھان لی. میں آج یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, اگر ایسے کسی معاملے میں کوئی مسلمان شامل ہے تو بحیثیت مسلمان آپ یہ شرعی مسئلہ جان لیں, حرام ہے آپ کے لیے اس دلیل کے ساتھ بھی کہ آپ کو کوئی نوکری نہیں دے رہا ہے, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, آپ کے پاس قابلیت ہے اور اس کے مطابق آپ کو نوکری نہیں مل رہی, تب بھی آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں. ایسے کسی معاملے میں آپ ہاتھ ڈالیں. حاضرین گرامی قدر, یاد رکھیے گا ایک مسلمان کی حیثیت سے کبھی آپ کا کسی ایسے معاملے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں. اور یاد رکھو دھوکے سے کمائے ہوئے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی, دھوکے سے کمائے ہوئے مال میں زندگی کا سکون بھی نہیں ہوتا, دھوکے سے کمائے ہوئے مال میں تمہاری اپنی وقتی طور پہ بظاہر ضرورتیں پوری ہو جاتی لیکن زندگی بھر جتنا بھی مال ہو وہ کم ہی لگے گا. دھوکے سے کمایا ہوا مال تمہیں کبھی نیک بننے میں مدد نہیں دے گا. جتنے آج نافرمان ہو اللہ کے, کل اس سے کہیں زیادہ نافرمان ہوتے چلے جاؤ گے. یہ تم اور ہم کو جو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. حاضرین گرامی قدر, پہلی بات یہ تھی کہ اپنی روزی روٹی میں حلال کے علاوہ کچھ نہ آنے پائے, اس کا خیال رکھو. اور دوسری بات یہ تھی کہ خیال رکھو کہ ہمارے اپنے معاملات سے کسی مسلمان کے 1 روپیہ کا نقصان نہ ہونے پائے. اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے جو مشتبہ ہے تو آپ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو آگاہ کریں, آپ چوکن نہ کریں, اسے آگاہ کریں کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو, بحیثیت مسلمان یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے فراڈ کرنے والے, ایسے دھوکہ دینے والے, ایسے لالچ دینے والے, ایسے خوشنما آفر کرنے والے, مال کمانے کا مختلف آپ کے سامنے پلان لے کر آنے والے لوگ جب اس قسم کے بڑھتے جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں بیوقوف بننا یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں. ان کے ہاتھوں نادان بن کر اپنی دولت لٹا لینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی پہلے اصل یہ بتائی, المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. اللہ کے نبی نے کہا مومن طبیعت کا بڑا شریف ہوتا ہے اور آسانی سے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے, آسانی سے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو فاسق ہوتا ہے, جو فاجر ہوتا ہے نا, یہ بڑا عیار مکار ہوتا ہے اور بڑا طبیعت کے حساب سے کمینہ انسان ہوتا ہے. اس حدیث کا مطلب اہل علم نے بتایا کہ ایمان والا پہلے پہل تو وہ اپنے ایمان کی روشنی میں یہ سوچتا ہے, اپنے بارے میں جو اچھا خیال ہے اپنے بھائی کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ جیسے میں نیک ہوں سب نیک ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ جیسے میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں, سامنے والے بھی برا نہیں چاہیں گے. وہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے. اس وجہ سے کئی بار وہ دھوکہ بھی کھا جاتا ہے. المؤمن غر, مومن دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ مومن کی شرافت کی بات, یہ مومن کی شرافت کی بات ہے. لیکن یاد رکھنا, اسلام نے جہاں حسن ظن کی ہدایت دی ہے وہیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ یہ حسن ظن اچھے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اچھے سماج میں اچھے لوگوں کے ساتھ کرو. لیکن جس آدمی کے ساتھ 1 سے زائد مرتبہ کا تجربہ ہو دھوکے کا,
یا جس آدمی کے ساتھ کے بارے میں شبہ ہو اس قسم کے دھوکے کا، یا سماج میں ایسے معاملات جن میں شبہ کا امکان ہو، وہاں آدمی کو یہ دیکھ کر یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ فلاں ہے، ایک مسلمان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں محدثین میں سے ایک جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حسن ظن کے موضوع پہ بڑی پیاری باتیں لکھی، اور اس نے حسن ظن کے موضوع پہ لکھتے لکھتے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایمان والے کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، چور اچکوں ڈاکوؤں کے بارے میں کبھی حسن ظن نہیں رکھتا۔ کہا ایمان والوں سے حسن ظن رکھے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، چور اچکے ڈاکوؤں سے حسن ظن رکھنا یہ بیوقوفی اور حماقت ہے، اور مومن احمق نہیں ہوتا، مومن سمجھدار ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اس دنیا میں جہاں دھوکہ ہو وہاں لالچ والا کوئی بھی آپ کے سامنے دروازہ کھلے اپنے آپ پہ قابو رکھو۔ میں نے جیسے کہا کہ ایک طرف بے روزگاری میں لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہیں یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ بے روزگاری میں لوگ آسانی سے دھوکے کا شکار بھی ہو رہے ہیں، بے روزگاری میں لوگ آسانی سے ایسے معاملات کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ اور ڈیجیٹل فراڈ جو آج کے زمانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں ڈیجیٹل اریسٹ ایک ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے، حکومت کی طرف سے باقاعدہ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی آپ کو فون کر کے ڈراتا ہے۔ کیا ڈراتا ہے؟ کہتا ہے کہ تمہارے نمبر سے یا تمہارے آدھار نمبر سے یا فلاں معاملے سے اتنے لاکھ روپے کا ٹرانزیکشن ہوا، اتنے کروڑ روپیوں کا حوالہ ہوا، یا پھر یہ کہ دہشت گردی کے کسی معاملے میں تمہارے ڈاکومنٹس استعمال ہوئے ہیں، فلاں ہیں۔ اور پھر اس کو یقین دلانے کے لیے کبھی کوئی پولیس کے لباس میں سامنے آتا ہے، کبھی کوئی کسی انٹیلیجنس کے فلاں کے آفیسر کے نام پہ بات کرتا ہے۔ بہرحال آدمی کو سب سے پہلے ڈراتا ہے، اور پھر اس معاملے سے باہر نکالنے کے نام پر آدمی کو ہی نہیں، وہ آدمی جس جگہ کام کرتا ہے جہاں تک اسے لوٹا جاتا ہے لوٹا جا رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے آدمی کے ساتھ، اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اچھی آفر کے نام پہ، اچھے ریٹرنز یعنی بہترین منافع کے نام پہ آن لائن تجارت کا آفر دیا جا رہا ہے۔ لوگ صرف وہ جو فائدہ، وہ جو آدمی کا ریٹرن ہے، انکم ہے، وہ انکم کا ریشو یا اس کی نسبت زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی آسانی سے اس کے دھوکے کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے آپ شریف ہیں، بیوقوف نہیں۔ آپ اپنی شرافت کی وجہ سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے دھوکہ کھانے والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا ہو سکتا ہے کبھی اپنے اس بھائی پہ بھروسہ کر لے جس کے ساتھ لمبی زندگی کا تجربہ ہے، بھروسہ کیا لیکن دھوکہ کھا گیا، یہ ممکن ہے۔ لیکن ایمان والا لالچ میں مبتلا ہو کر یا پھر اس قسم کی بیوقوفی والی حرکتیں کر کے اپنے آپ کا نقصان کرنے والا یہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی قدر، اس قسم کے جتنے معاملات میں فراڈ کا شکار ہونے والے لوگ ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ جن کے پاس روزی نہیں، روٹی نہیں، ان کے پاس روزگار نہیں، نوکری نہیں، ان کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بچا کچا کے تھوڑا پیسہ رکھا ہے انویسٹ کر دیں گے، لگا دیں گے، ماہانہ کچھ نہ کچھ رقم آتی رہے گی تو کما لیں گے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، سوچ غلط نہیں، طریقہ غلط ہے۔ آپ کا یہ سوچنا کہ بہرحال کچھ نہ کچھ کماؤں یہ آپ کی ذمہ داری، اس معاملے میں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن طریقہ جو آپ اپنا رہے ہیں کہ آن لائن کا مطلب سمجھ لیجئے جو آپ کی جیب سے گیا پھر واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہاں تو بینکوں کے اندر گیا پیسہ آنے کی گارنٹی بسا اوقات نہیں ہے، تو آپ جن کے پیچھے کوئی گارنٹی نہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے نام، بڑے بڑے نام، دھوکے میں مبتلا ہو کر آج لوگ کتنا کچھ گوا رہے ہیں، اس کی طرف سے چوکن نہ رہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جو فراڈ کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے اچھا خاصا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیے ہوئے سے ان کی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بھی ان کو بس نہیں ہوتا، وہ مال کی کثرت میں کی تلاش میں، ان کو مزید مال چاہیے، وہ مزید کمانے کے چکر میں ہیں۔ اس چکر میں اکثر و بیشتر آدمی اپنی آج کی کمائی کل کے لالچ میں گنوا دیتا ہے، آج کی محنت کی کمائی کل کے دھوکے پہ لٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سماج کی سچائی ہے۔ آپ چاہے ضرورت مند ہو یا پھر آپ کے اندر مال کا لالچ ہو، بہر دو صورت آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیں۔ اور اگر آپ میں سے کسی بھائی کو پتا ہے کہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا کوئی اس قسم کے دھوکے میں مبتلا ہو رہا ہے تو بحیثیت مسلمان
اس پہ روک لگانا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو اس سے باہر نکال کر لانے کی کوشش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، مال انسان کی دنیا کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر وہ مال صحیح ہاتھوں میں رہے گا سارا سماج خیر میں رہے گا، اور اگر وہ مال غلط طریقے سے غلط ہاتھوں میں جائے گا تو پھر اس کی وجہ سے سماج کے اندر بہت سارا شر پیدا ہوگا، اور آج کے ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا وہ یہی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر مالی معاملات کے اندر اونچ نیچ کا یہ رواج بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے، یہ بڑے بڑے فراڈ تو دور کی بات، اپنے پارٹنروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے لوگ گھبرا رہے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو معاملہ کر کے سالہ سال سے آپس میں مطمئن ہو، ورنہ یا تو پہلا دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، یا دوسرا پہلے پہ الزام لگاتا ہے، یا تو انویسٹر اس پر الزام لگا رہا ہے، یا پھر جس کے پاس کاروبار ہے وہ انویسٹر کے بارے میں بدگمان۔ یہی ہمارے سماج کے اندر چلتا ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر شراکت داری، پارٹنرشپ، حلال کاروبار، محنت اور مزدوری کے ذریعے کمانا، لوگوں کا مال اگر لے رہے ہیں تو امانت داری کے ساتھ محنت کر کے کمانا، اور سب کو شریعت مطہرہ کے ضوابط کی روشنی میں منافع میں حصے دار بنا کر آگے بڑھنا، اس ماحول کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ بات میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، 3 باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات تو یہ رکھی کہ بحیثیت مسلمان اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے اور آپ کی جیب میں یا ہمارے اور آپ کے برتن میں جو لقمہ، جو پیسہ آتا ہے وہ حلال ہو، یقینی طور پہ حلال ہو۔ شبہ کے پیسے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہونے پائے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہونے پائے۔ آپ چاہے کوئی دلیل رکھتے ہو، لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں جسے ناجائز کہا گیا، اس ناجائز طریقے سے کبھی کسی کا مال لینے والی غلطی آپ ہرگز نہ کریں۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی، دھوکہ دینے سے بچنا یہ بھی ذمہ داری ہے، تو دھوکہ کھانے سے بچنا بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ایمان والا سمجھدار ہوتا ہے، وہ جو ہے احمق اور بیوقوف نہیں بنا کرتا، وہ نادان نہیں بنا کرتا۔ لوگوں کے ہاتھ سے دھوکہ کھانا یہ شرافت کی وجہ سے کبھی ہو جا سکتا ہے، لیکن مال کے لالچ میں نادانی کی وجہ سے دھوکہ کھانے والے مسلمان بننا یہ ہمارے اور آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، مالی معاملات میں شفافیت اور حلال روزی کی تلاش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور مالی معاملات میں دھوکے سے بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔